صدارتی اختیارات کا استعمال، بائیڈن نے بیٹے کو معاف کر دیا۔ حلب پر عسکریت پسند قابض، شامی فوج کی مدد کے لیے عراق سے جنگجوؤں کی آمد۔ غزہ میں جنگ بندی، حماس کی مصری حکام سے بات چیت کی رپورٹس۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے صدارتی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو معاف کر کے انہیں قید کی ممکنہ سزا سے بچا لیا ہے۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن سے قبل جو بائیڈن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کی سزا میں تخفیف کے لیے صدارتی اختیارات استعمال نہیں کریں گے، تاہم اس وعدے کے برخلاف ان کا یہ اقدام اتوار کو سامنے آیا ہے۔ ہنٹر بائیڈن کو اسلحہ رکھنے سے متعلق وفاقی قوانین کی خلاف ورزی اور ٹیکسوں کی ادائیگی سے متعلق کیسوں میں ممکنہ طور پر جیل کی سزا ہو سکتی تھی۔ ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن کا یہ اقدام ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب آئندہ 2 ماہ میں وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں۔ ٹرمپ نے اسے ناانصافی اور اختیارات کا غلط استعمال قرار دیا ہے۔ ہنٹر بائیڈن کو آئندہ 2 ہفتوں میں اسلحہ رکھنے اور ٹیکسوں کے کیس میں سزا سنائی جانی تھی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ شام حلب اور اس کے اطراف کے علاقوں پر قابض ہونے والے عسکریت پسندوں کو پسپا کرنے اور شامی فوج کی مدد کے لیے عراق سے جنگجوؤں کی آمد کی اطلاعات ہیں۔ رپورٹس کے مطابق عراق سے آنے والے جنگجوؤں کو عسکریت پسندوں سے مقابلہ کرنے کے لیے شمال میں مختلف علاقوں میں فرنٹ لائن پر تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ادھر روسی اور شامی جیٹ طیاروں نے شام کے باغیوں کے زیر قبضہ شمال مغربی علاقے ادلیب پر بمباری تیز کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کو ہونے والی اس کارروائی میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حملے میں ادلیب شہر کے وسط میں گنجان آبادی رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادلیب ترکیہ کی سرحد کے قریب بڑا شہر ہے جہاں کی تقریباً 40 لاکھ لوگوں میں سے زیادہ تر عارضی کیمپوں میں مقیم ہیں۔ شامی فوج نے باغیوں کو کچلنے کے لیے اپنے زمینی دستے بھی اس علاقے میں روانہ کیے ہیں۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ اتوار کو دمشق پہنچے ہیں اور انہوں نے بشار الاسد کی حکومت کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ حماس کے رہنماؤں نے جنگ بندی کی نئی کوششوں کے لیے مصر کے سیکیورٹی حکام سے بات چیت کی ہے۔ حماس کے 2 ذرائع نے اتوار کو اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ادھر 2 اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن اس معاملے پر سیکیورٹی حکام سے بات چیت کریں گے۔ حماس کے وفد کا مصر کا یہ پہلا دورہ ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن نے لیبنان میں اسرائیل اور عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اعلان کیا تھا کہ وہ قطر، مصر اور ترکی کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ بندی کی تازہ کوششیں شروع کریں گے، جس میں یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ بھی شامل ہوگا۔ دنیا میں پلاسٹک کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی معاہدے پر بات چیت کرنے والے ممالک پیر کو ایک متفقہ معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ بات چیت اب آئندہ سال دوبارہ ہوگی۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی مذاکراتی کمیٹی کا یہ اجلاس جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں ہوا، جس کا مقصد عالمی معاہدے پر اتفاق رائے حاصل کرنا تھا اور یہ اپنی نوعیت کا آخری اجلاس تھا، لیکن بعض ممالک کی طرف سے اہم فیصلوں کو التوا میں رکھنے کی وجہ سے تمام ممالک مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ بات چیت کے دوران معاہدے کی بنیادی دائرہ کار کے بارے میں اجلاس میں شریک ممالک کی رائے تقسیم تھی اور ان میں سے سب سے متنازع معاملہ پلاسٹک کی پیداوار، پلاسٹک کی مصنوعات اور ان میں استعمال ہونے والی کیمیکلز کے بارے میں تحفظات کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ترقی پذیر ممالک کے لیے پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے مالی معاونت کا معاملہ بھی شامل ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ جارجیا کی دارالحکومت میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان مسلسل چوتھے روز بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ مظاہرے حکومت کی جانب سے یورپی یونین میں شمولیت کے لیے ہونے والے مذاکرات معطل کرنے کے خلاف شروع ہوئے اور اب یہ پورے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران 3 کروڑ 70 لاکھ آبادی کے ملک میں جارجیا کی حکمران ڈریم پارٹی کے مبینہ آمرانہ طرز عمل اور مغرب مخالف اور روس نواز پالیسیوں کے ناقدین کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔